ایک بھائی کا سوال ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں مگر نماز کا خاص اہتمام نہیں کیا جاتا، تو ایسے روزے جن میں نمازیں نہ پڑھی گئی ہوں ان روزوں کی قضا کی جائے، کیا وہ روزے دوبارہ رکھے جائیں؟ اور یہ بھی عام سی بات ہے کہ روزے میں جھوٹ، غیبت، ٹیلی ویژن دیکھنا، یہ سب بھی عام بات ہے. کیا ایسے روزہ صحیح ہے یا پھر ایسے روزوں کو بھی دوبارہ رکھا جائے، یعنی ان کی بھی قضا کی جائے؟ اللہ المستعان. بہت بڑی مصیبت ہے یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ کوتاہی اکثر لوگوں سے ہوتی ہے کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے. اور اس میں علماء کے اس میں سخت کلام ہے، اختلاف بھی ہے لیکن اس اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس رب نے روزہ کو فرض کیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی نماز کو فرض کیا ہے. اور جو تارک الصلاح ہے، اختلاف اس اعتبار کہ تارک الصلاح، نماز کو چھوڑنے والا شخص جو ہے، جو بے نمازی ہے، وہ کافر ہے کہ نہیں. اور قول راجح یہی ہے کہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اگر مکمل نماز نہیں پڑھتا، کوئی شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا روزہ بھی نہیں، کوئی عبادت بھی نہیں. اب مثلا جو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، اس میں اختلاف ہوا ہے. یہ ترک الصلاح کے جو احادیث ہیں جن میں یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ ایک کافر ہے. ہماروں کے بیچ میں جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ کافر ہے. تو اور جیسے دوسری روایت، جیسے مسلم کی روایت، یہ ترمذی کی روایت ہے، باقی دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے. تو علماء کے اس جملے پر، ترک الصلاح پر اختلاف ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اس میں علماء کے 8 اقوال ہیں. اہل سنت جماعت کے علماء کے 8 اقوال ہیں کہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر یہ فرض ہے کہ وہ نماز کا اہتمام روزے سے بھی زیادہ کر اس کا حق ادا کرے. اب اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھئی وہ کافر ہے کہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اختلاف ہو جائے کہ نماز اس نے چھوڑی ہے. یہ نماز کو چھوڑنے والی چیز ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ اور سخت وعید ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا جس نے ایک نماز کو چھوڑا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، انہی حدیث کی بنیاد پر. تو جس نے روزہ رکھا ہے اور نماز نہیں پڑھی بڑے خطرے میں ہے. ان تمام علماء کے اختلاف کو لب لبا بھی ہے، وہ خطرے میں تو لازمی ہے. اگر روز محشر میں یہ فیصلہ ہو گیا کوئی دار اسلام سے خارج تھا تو اس کی ایک بار روزہ نہیں ہے، پھر کوئی عبادت نہیں ہے. صرف روزے کوئی بھی عبادت نہیں ہے اس کی. اس لیے اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالنا ہی کیوں ہے؟ بعض کہتے نہیں، بعض علماء کا اختلاف ہے. بے اختلاف علماء کا علمی اختلاف ہے. اس لفظ پہ ترک سے مراد ہمیشہ کو چھوڑنا ہے یا ترک سے مراد بعض اوقات کو چھوڑنا ہے؟ کیونکہ جب استحلال کی بات نہیں کرے کہ نماز فرض ہی نہیں، وہ تو ہے کفر، اس پہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے، اگر وہ پڑھ بھی لے تب بھی ان کی نماز نہیں ہے. اسے استحلال کہتے ہیں نا. جو کہتے ہیں نماز فرض ہی نہیں ہے، 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، اس کے یہ کہنے کفر ہے. لیکن جو نماز سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بڑے خطرے میں ہیں. تو اس لیے قضا کی بات تو بعد میں ہے. پہلے بات یہ ہے کہ نماز چھوڑی نہیں ہے. ہاں اگر کبھی کبھار نیند غالب آ جائے اور قضا ہو جائے، اس کے پاس کوئی عذر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آ جائے یا اسے جاگ آ جائے تو فوراً پڑھیے، اس کا کفارہ ہے. لیکن معمول بنا لینا اور سوتے رہنا سارا دن اور پھر نمازوں کو ایک ساتھ قضا کرنا، یعنی ظہر کی نماز گئی، عصر کی گئی، پھر مغرب سے پہلے اٹھنا ہے اور افطاری سے پہلے، پھر ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے. نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، یاد رکھیں. ہاں میں نے کہا بعض اوقات کبھی یہ ہو گئی بھول، نیند غالب آ گئی تو الگ بات ہے، اس کو عذر شرعی اس کے پاس ہے، نیند کا جو اس کو غلبہ تھا. معمول بنا لینا، اس طریقے سے رہنا. اور باقی چیزیں جو ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور روزہ برقرار رہتا ہے. لیکن روزے کے اجر میں کمی لازم ہوتی ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب اللہ قبول کرنا کہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس نے غیبت کی ہے وہ روزے کو قضا کرے. نہیں، روزہ تو آپ کا ہو گیا. اب اللہ نے قبول کیا نہیں کہ اللہ کی مرضی ہے. ہمارے ذمہ جو تھا روزہ رکھ لیا اور شرطیں پوری ہیں.
اللہ کا شکر روزے کی شرطوں میں کہیں نہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جائے گا، افزات الصیام میں سے غیبت ہے یا چغل خوری ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر سبحان اللہ کس کا روزہ پڑھ سکتا؟ لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نماز کا حق ادا کریں. ہاں جس نے توبہ کی ہے، سچی توبہ کی ہے، اب اس نے نماز سے سو گیا وہ، اور اس کا معمول تھا، پھر پتہ چلا کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے توبہ کی ہے، ایسا شخص تو قضا بے شک کر لے، روزے کی قضا کر لے. ورنہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قضا بھی کرے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا اپنی ترک الصلاح سے، اس تب بھی کوئی فائدہ نہیں قضا کا، کیونکہ اب ترک الصلاح پر قائم ہے اور کفر پر تو ہے قائم. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس موذی مرض سے بچانا چاہیے. بڑی موذی مرض ہے ترک الصلاح جو ہے. اور کئی ایسے جو ہمارے جوان بچے جو ہیں، بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ بے عقل بچوں کی، ان کی بڑی بڑی داڑیاں منہ پہ آ گئی ہیں، عمر 25 سال سے زیادہ ہے، تب بھی نماز کا اہتمام نہیں ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ سے ڈریں اور نماز کا حق ادا کریں.